اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض دوسرا حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے بنا تحقیق کیے بیان کر دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو اس کی تحقیق کے بنا آگے بیان کرنا یا اسے صحیح سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی ہو اور یہ بھی اسے بیان کر کے اپنے کو جھوٹوں میں شامل کر لے، اس لیے پہلے ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس روایات میں کاذبین تشنیہ کا الفاظ ہے، یعنی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کرنے والا اور دوسرا آگے بیان کرنے والا۔ اس میں ان علماء اور عالم دین کے لیے سخت وعید ہے جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے میں کوئی ہچک نہیں محسوس کرتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک سوتن ہے، کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا اگر میں اس پر ظاہر کر دوں کہ مجھے شوہر کی طرف سے خوب مل رہا ہے جبکہ مجھے وہ چیزیں نہیں دیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اس کو نہیں دی گئی اس کو جھوٹ موٹ کہنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے۔ بخاری اور مسلم۔ متشبہ وہ شخص ہے جو مطمئن ہونے کی بات کرتا ہے حالانکہ وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ظاہر کرے کہ اسے علم، عہدہ یا مال کے حساب سے خاص درجہ حاصل ہے جبکہ وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور ثابت سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو جال میں پھانسنے کے لیے غلط بات کہہ دیتا ہے، یعنی وہ زاہدوں والا یا اہل علم والا یا مالداروں والا لباس پہنتا اور ان کا سا روپ بناتا ہے تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں آ سکیں، حالانکہ اس کے اندر وہ خوبی نہ ہو جس کو ظاہر کر رہا ہے۔ کچھ نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے۔ فائدہ: کچھ لوگ زاہدوں والا روپ دھار کر اپنے زہد اور عبادت کا نقش قائم کرتے ہیں۔ کچھ اہل علم کسی شکل اختیار کر کے اپنی عالمانہ شان منوانا چاہتے ہیں، اور کچھ مالداروں میں اپنے کو شمار کرانے کے لیے اچھا لباس پہن لیتے ہیں۔ اگر یہ سب جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جیسا کچھ ہے وہ ویسا ہی بن کر رہے، اس سے بڑھ کر اپنے کو شمار کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح سوتنے بھی اپنی بابت ایک دوسرے کو غلط رنگ دینے کے لیے غلط باتیں نہ کریں۔ صرف دوسری بیویوں کو جلانے اور حسد کی آگ بھڑکانے کے لیے شوہروں سے خاص قربت و محبت اور اس کی مہربانیوں کو ظاہر یا دعویٰ نہ کریں جبکہ ایسا نہ ہو، بلکہ اگر ایسا ہو بھی تو شوہر کی اس کوتاہی کی پردہ پوشی کریں تاکہ دوسری بیویوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر کی، شکر کی اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ہر شے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔